السلام علیکم دوستو، جیسا کہ ہم آپ کو بتاتے چلیں، جھارا پہلوان کے محاورے سے ہی جھارا پہلوان کی مقبولیت کا اندازہ ہو جاتا ہے۔ اس دور میں گاما پہلوان اور بھولو پہلوان کے بعد اگر کسی پہلوان کو شہرت ملی ہے تو وہ ہے جھارا پہلوان۔ زبیر عرف جھارا پہلوان خاندانی پہلوان تھے، یعنی اس کے والد اور والدہ دونوں کا تعلق پہلوان خاندان سے تھا۔ وہ 24 ستمبر 1960 کو لاہور کے محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کے گھر پیدا ہوئے۔ محمد اسلم عرف اچھا پہلوان کا تعلق پہلوانی کی تاریخ کے سنہری باب سے ہے، جسے بھولو برادران بھی کہا جاتا ہے۔ زبیر عرف جھارا پہلوان کے چچا تایا سب نامور پہلوان تھے۔ جھارا پہلوان گاما پہلوان کے بھائی امام بخش پہلوان کے پوتے اور گاما پہلوان کلو والے پہلوان کے نواسے تھے۔ جھارا نے پہلوانی کی تربیت لاہور کے آبائی اکھاڑے میں حاصل کی، جس کی کڑی نگرانی بھولو پہلوان نے کی۔ جھارا پہلوان 9 عمری میں ہی توانا جسم کے مالک تھے، اور جب جھارا پہلوان لنگوٹ پہن کر کسرت کے لیے اترتے تو دیکھنے والے دیکھتے رہ جاتے۔ ان کے والد اسلم پہلوان اور چچا اعظم پہلوان کو اپنے خاندان کا مستقبل جھارے کی صورت میں نظر آنے لگا۔ 18 برس کی عمر میں وہ پہلی بار ملتان کے زوار پہلوان کا سامنا کرنے کے لیے میدان میں اترے۔ جھارا پہلوان کا یہ پہلا مقابلہ تھا۔ جھارا پہلوان نے چند ہی لمحوں میں زوار پہلوان کو چت کر دیا اور جھارا پہلوان بن گئے۔ جھارا پہلوان کا بڑا مقابلہ 10 جنوری 1978 کو گجرانوالہ کے گوگا پہلوان سے ہوا۔ قذافی اسٹیڈیم لاہور شائقین سے بھرا ہوا تھا۔ یہ مقابلہ 17 منٹ چلا اور جھارا پہلوان نے گوگا پہلوان کو بآسانی چت کر دیا۔ بھولو پہلوان کے ایک پروموٹر نے جاپان کے انوکی پہلوان سے جھارے پہلوان کا مقابلہ اٹھایا۔ یہ جھارا پہلوان کے لیے بدلے کا وقت تھا۔ چند سال قبل جھارا پہلوان کے چچا اکرم پہلوان انوکی پہلوان سے چت ہو گئے تھے اور انوکی پہلوان نے ان کا کندھا بھی اتار دیا تھا۔ فری سٹائل کشتی کا یہ مقابلہ جھارا پہلوان کی زندگی کا سب سے بڑا مقابلہ تھا۔ مقابلے کے وقت جھارا پہلوان 19 برس اور انوکی پہلوان 34 برس کے تھے۔ ماہرین کی نظر میں یہ ایک طرفہ مقابلہ ہو سکتا تھا، مگر یہ مقابلہ جھارا پہلوان کے لیے بہت ضروری تھا، کیونکہ اس نے اپنے چچا کی شکست کا بدلہ لینا تھا۔ اس لیے جھارا پہلوان نے اس مقابلے کے لیے 8 ماہ خوب کسرت کی۔ 17 جون شام 6 بجے لاہور کا قذافی اسٹیڈیم سج گیا۔ شائقین پرجوش تھے۔ یہ مقابلہ 30 منٹ بعد برابری پر ختم ہو گیا، مگر مقابلہ ختم ہونے کے بعد انوکی پہلوان نے جھارا پہلوان کا ہاتھ اٹھا کر ہوا میں بلند کر دیا۔ اس طرح جھارا پہلوان کے حامیوں نے جیت کا جشن منانا شروع کر دیا۔ جیت کے غرور میں جھارا پہلوان اتنا بہک گیا تھا کہ اسے راہ راست پر لانا مشکل تھا۔ ایک عظیم پہلوان جھارے پہلوان کا واقعہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ ایک روز جھارا پہلوان ایک کباب فروش کے پاس کھڑا تھا۔ اس کی آنکھیں نشے سے بھری ہوئی تھیں۔ وہ نشے میں کباب فروش کے تمام کباب کھا گیا۔ زیادہ کباب کھانے کے بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی۔ اسے 9 دن ہسپتال لے گئے۔ ڈاکٹرز نے جب انکشاف کیا کہ جھارا پہلوان کو ہیروئن کی لت لگ گئی ہے۔ جھارا پہلوان ابھی عروج پر تھا ہی کہ اسے نشے کی لت لگ گئی۔ بھولو پہلوان نے ان سے ناراضگی کا اظہار کیا۔ اسی دوران جھارے پہلوان کی شادی گوگا پہلوان کی بیٹی سائرہ بانو سے کر دی گئی۔ 1984 میں جھارا پہلوان نے اپنی آخری کشتی زوار پہلوان سے لڑی۔ یہ مقابلہ برابری پر ختم ہوا۔ اس مقابلے کے بعد جھارا پہلوان نے کھاڑے کو بالکل خیر آباد کہہ دیا۔ 11 ستمبر 1991 کو صرف 31 برس کی عمر میں محمد زبیر عرف جھارا پہلوان ہیروئن کی لت کا شکار ہو کر چل بسا۔